اب ان کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا انتخاب صاحب مظاہری امام و خطیب مسجد پہاڑی پر وہ تشریف لائے اور جامع اور مختصر کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، یہ مہینہ ہمارے درمیان جو چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے کی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر کے پھر آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کا جو مہینہ رکھا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ نے شروع ہی سے رکھا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کو انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آباد فرمایا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محترم بنایا ہے۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اور 3 مہینوں کو اور محترم بنایا ہے۔ ایک تو اسلامی مہینہ ہمارا جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینے سے ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ایک محرم الحرام کا مہینہ، ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو بڑا معزز، بڑا محترم بنایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کفار مکہ یا دوسرے لوگ جو تھے بڑی ادب و احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں ان لوگ لڑائی جھگڑے اور خون اور طرح طرح کی جو ہے قتل و قتال ان لوگ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور اس مہینے کی عظمت ان لوگوں کی دلوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کے مہینے میں ایسے ایسے مناقب اور ایسے ایسے فضائل اللہ نے نازل فرمایا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محترم بنایا ہے۔
محرم الحرام کا مہینہ محترم اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ اس میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ایسے فضائل سے، بہت سے ایسے مناقب سے اور بہت سے ایسے امور سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے، جس کی وجہ سے یہ محرم الحرام کا مہینہ افضل ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی ماہ محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر روزہ کا حکم نازل فرمایا۔ اسی محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر روزوں کا حکم نازل فرمایا، اور حکم نازل فرمانے کے بعد فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں کن کن چیزوں کو انسان کو اپنانا چاہیے اور کن کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے، رکنا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں 9 اور 10 کو روزہ رکھنا۔ 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام، 11 محرم الحرام کو روزے رکھنا، 2 روز روزے رکھنا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض اور واجبات کو بہت اہتمام سے ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنا۔ فرض، واجبات اور سنن کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی فکر کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو انسان ایک فرض کو ادا کرتا ہے ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، ڈبل ثواب اللہ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں فرض کو، واجبات کو، سنن کو اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ ایک تیسری چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل بیت، اپنے اولادوں پر خرچ کرنا، فراخی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کے دن میں اپنے اولادوں پر، اپنے اہل بیت پر، فقراء پر اور مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی کفالت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پورے سال اللہ تبارک و تعالی اس کی کفالت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، نوافل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں فقیروں کو، تنگ دستوں کو، غریبوں کو اور اپنے اہل بیت پر خرچ کرنا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے روزی کا فراخی اس انسان پر کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس مہینے میں 4تھی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ برائی اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، زیادہ سے زیادہ برائی اور گناہ سے بچنے کی فکر کرے۔ جس طرح فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی برائی اور گناہ کے متعلق فرمایا کہ ایک گناہ اگر کرتا ہے تو 2 گناہ کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں
ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا بھی ہے اور ان انکار کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ روزہ بھی ہمیں رکھنا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو روزہ رکھنے کا حکم کریں، تلقین کریں، اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں، اور فرمایا فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب القیامت کے روز وہ انسان ہوگا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا ہوگا۔ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ سب سے قریب ہوگا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے میں سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور فرمایا بہت ساری برائی، بہت ساری رسمیں جو ہمارے اندر میں پائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں دوستوں اور بزرگوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں دودھ پینا منع ہے، اس مہینے میں مچھلی کھانا منع ہے، اس مہینے میں چارپائی میں سونا منع ہے، اس مہینے میں چپل نہیں پہن سکتے ہیں۔ یہ کوئی کسی بھی دوستوں اور بزرگ قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں دودھ نہیں پی سکتے ہیں، اس مہینے میں خالی پیٹ چلے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے فضائل سے نوازا ہے، بڑے مناقب سے نوازا ہے، اللہ نے بڑی اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو دوستوں اور بزرگوں ضائع نہ کریں، اور اس مہینے کو ہم اپنے آپ سے جدا نہ کریں، بلکہ اگر یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے، تو ہم اپنی باقی زندگی کو جو ہمارے زندگی میں یہ مہینے جو بارہا آتے رہتے ہیں، اور باقی جو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ توبہ کریں، ہم یہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، معافی مانگیں کہ اللہ بہت گناہ کر لیا، بہت جو برائی کر لیا، یہ اللہ تیرے سامنے میں معافی مانگتا ہوں کہ ان گناہوں کے قریب تک نہ جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، دوسرا عنوان ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خواب دیکھی تھی، وہ خواب کیا تھی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ فاطمہ کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر جو ہے اس کے گود میں گر گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں اور بزرگ اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس گھر میں جو ہے، اس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس گھر میں اولاد آئیں گے، اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کو فرمایا، یہ دعوت خواب کی تعبیر یہی ہے جو تو نے مجھے بتایا تھا، دیکھو آج میرا پیارا نواسا پیدا ہو گیا۔ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ہونٹوں سے لگا رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بہت تفصیلی بات سنی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے نانا کے دین کو بچانے کے واسطے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، اگر لڑائی کے ارادے سے جاتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر، وہ دلیر، وہ شجاعت والے انسان تھے۔ وہ کون کس کے بیٹے تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جس سے دوستوں اور بزرگوں صحابہ کرام سے کوئی کام اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کرتے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو انجام دے دیتے تھے، اور حضرت علی کے ذریعے سے وہ کام ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے بیٹے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بطن سے پیدا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، اس کو جو ہے رخسار میں بوسہ دیا، پیشانی میں بوسہ دیا۔ جب دوستوں اور بزرگ کربلا کی میدان میں پھر اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کی شہادت دے کر اپنے نانا کی دین کو بچایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دوستوں اور بزرگوں ان یزیدیوں نے اور ان کے ماننے والوں نے جو ہے شہید کر ڈالا۔ تو فرمایا ابن زیاد کے پاس سونے کے تشتری میں ان کا سر لایا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں آج ہم بھی چھرا اور چاقو لے کر گھومتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ فرمایا دوستوں اور بزرگوں ابن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر جب پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے دوستوں اور بزرگوں اس کے جو ہے لب مبارک کو، اس کے لب مبارک میں اس چاقو کو، اس چھری کو گھسایا، اور گھسانے کے بعد اوپر کھڑا کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تڑپنے لگے، اور فرمایا کہ اے نافرمان، اے اللہ کے دشمن، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک سے چومتے تھے، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے، تو اس کا ایسا جو ہے ایسا حال کر دیا۔ فرمایا دوستو اور بزرگ روتے ہوئے وہ منظر دیکھ نہیں پائے اور وہ چلے گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، صلح کے ارادے سے گئے تھے کہ میرا نانا کا دین بچ جائے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور میرے نانا کے سنت کو زندہ کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ دوستو اور بزرگوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اسی مہینے میں یوم عاشورہ، محرم الحرام کی یوم عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ فرمایا دوستو اور بزرگوں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری زندگی میں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، ہم اہتمام کے ساتھ ہم بھی روزہ رکھیں، ہمارے گھر والے بھی روزہ رکھیں، ہمارے جو اولاد بھی روزہ رکھیں، فرائض واجبات سنن نوافل کا اپنی زندگی میں اہتمام کریں اور برائی سے رکنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔